پاک زبانوں سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پاک اللہ کے پاک حکم کے مطابق پاک درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا اور بعد از درود پاک، آج کی یہ محفل پاک زیر اہتمام بزم فیضان عنایت حلقہ ملپور با فیضان کرم سیدی مرشدی مولائی حضرت الحاج پیر محمد عنایت احمد نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے، اور آج کی اس محفل پاک کی صدارت حلقہ ملپور کے صدر جناب محمد اسجد نقشبندی فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی محفل پاک بروز اتوار بعد نماز مغرب بھائی محمد صلاح الدین نقشبندی ان کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ ان کی رہائش گاہ ابھی بینک کے سامنے جو گلی ہے اس کے بالکل آخر میں ان کا مکان ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہوگی، اور اس کی صدارت محمد عرفان نقشبندی وہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کاوشوں کو جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں قبول اور منظور فرمائے۔ مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ ہمارے آنے سے مل بیٹھنے سے کوئی نہ کوئی محفل میں بات ایسی مل جائے کہ جس کے سننے سے اس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی بہتری تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے ذکر کی عظمتوں اور شانوں کو بڑا واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ذاکرین کو پسند کرتا آیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ذاکرین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بس تم میرا ذکر کرتے چلے جاؤ، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ یہ سارا اعزاز کہ ہمارے ذکر کرنے کے بدلے میں ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہے، اس میں ہمارے ذکر کا کمال نہیں ہے، نسبت محمد مصطفیٰ کا کمال، یہ حضور کی وجہ سے ہے سارا۔ تو صاحبان ایک اور بات یہ بھی سماعت فرمائیں کہ کسی نے زمین پر ذکر کیا، کسی پہاڑ میں ذکر کیا، کسی غار میں ذکر کیا، جنگل میں ذکر کیا، بیابان میں ذکر کیا، کسی نے چٹائی پہ ذکر کیا، کسی نے مصلے پہ ذکر کیا، اللہ اکبر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش سے مابرا جا کر ذکر خدا کیا۔ حضور علیہ السلام کا وہ کیا ہوا ذکر چونکہ بلندیوں کے اعتبار سے سب سے اونچا تھا، تو رب کائنات نے فرمایا حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بدلے میں بلند فرما دیا ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آگی کہ ذکر جہاں پر ہو وہاں ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ محمد اکبر نقشبندی نے آج جو محفل سجائی ہے، کیا یہ رسمی کاروائی ہے یا اس کا کوئی صلہ یا فائدہ بھی ہے؟ یہ بات توجہ سے سنیں۔ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ سواریوں پر بیٹھے کہیں جا رہے تھے، رستے میں ایک قبرستان آ گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے آپ کی سواری ٹھٹکی، رک گئی تو فرمایا کہ نیچے اتر آؤ، سب نیچے اتر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جائے اور کھجور کے
درخت کی ٹہنیاں لے کے آئے. ایک صحابی گئے, وہ کھجور کے درخت کی ٹہنیاں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے دو قبریں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ٹہنی کا ایک حصہ ایک قبر میں گاڑ دیا اور دوسرا حصہ دوسری قبر میں گاڑ دیا. صحابہ رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کریم ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو عمل کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد, بھائی توجہ میری طرف ہے نا, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا. عرض کی, یا رسول اللہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک غیبت کیا کرتا تھا, چگلی کھاتا تھا, اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. اس وجہ سے آقا کریم آپ نے یہ جو ٹہنیاں گاڑی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی, ہری ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی, اور ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی فرما دے گا. سبحان اللہ. اب صاحبان, یہ حدیث مبارک جو آپ نے سنی کما وقال علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے اس گھر میں جو آخری گھر ہو, جسے قبر کا گڑا کہتے ہیں, اس گھر میں اگر کسی کو مصیبت آ رہی ہو اور وہاں پر صرف ٹہنیاں لگا دی جائیں اور ٹہنیاں اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کریں, تو جانے والے کہ اس آخری گھر سے عذاب کم ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی ارادہ کر کے اپنے گھر میں ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کی محفل سجائے, تو بتائیے رب کائنات کتنی رحمتیں نازل سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے دل میں یہ محبت پیدا ہوئی کہ میرے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے. تو بتائیے, اگر اللہ کا ذکر, اور وہ بھی انسان کی زبان سے نہیں, نباتات میں سے ایک ٹہنی کی زبان سے اگر اللہ کا ذکر جاری ہے اور اس کی برکت سے اگر مرنے والے کو فائدہ ہو سکتا ہے, توجہ کیجئے میں جملہ دینا چاہتا ہوں یہاں پر, اگر ایک ٹہنی کے ذکر سے مرنے والے کو فائدہ ہو سکتا ہے, تو یہاں ذکر کرنے والی کوئی ہری شاخ نہیں ہے, ہرا پتا یا ہرا درخت نہیں ہے. یہ ذکر کرنے والے آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ پتا اگر اللہ کا ذکر کرے تو وہ مرنے والے کو فائدہ دیتا ہے, اگر زندہ ذکر کرے تو اگر آپ کی زبان سے اگر زندہ کی زبان سے, اور کتنی کتنی پاک زبانیں بیٹھی ہوئی ہیں, سبحان اللہ, اور پاک زبانوں کی ابتدا ان بچوں سے ہوتی ہے. سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ چھوٹے چھوٹے پھول ہماری محفل کی خوشبو کا باعث ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں کا آنا ان کے لیے باعث برکت ہے, اور ہمارے لیے بھی باعث برکت ہے. اللہ اکبر. جب ان زبانوں سے ایک بچے سے لے کر پیر و جوان تک اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہوگا, اور گھر والے کی یہ نیت ہوگی کہ میرے گھر میں اللہ رسول کا ذکر ہو, تو بتائیے اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا, ایک اور بات سنتے چلے جائیے. وہ بات یہ ہے کہ ٹہنی درخت کے, ٹہنی جو قبر کے اوپر لگائی گئی, وہ قبر کے باہر تھی یا اندر تھی؟ بولیے ذرا. سعید صاحب, میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں, بیٹا ذرا دھیان سے سنیں میرا مسئلہ.
ایک ٹہنی قبر کے اندر تک پہنچائی گئی یا باہر لگائی گئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک ٹہنی قبر کے باہر ہو تو وہ اندر فائدہ دیتی ہے. اگر قبر ہو ماں کی یا اگر قبر ہو باپ کی اور باہر ایک اللہ کے پیارے محبوب کا امتی بیٹھ کر صرف اللہ کا ذکر ہی نہیں بلکہ رب کا نازل کیا ہوا ذکر قرآن پڑھے تو بتائیے فائدہ ہوگا یا بتائیے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا ہوتا ہے جیسی کسی کے جذب کی طاقت ہو ویسا وہ اثر یا دیتا ہے یا لیتا ہے. اگر جذب کی قوت کم ہو تو اثر زیادہ لیتا ہے اور اگر جذب کی قوت زیادہ ہو تو اثر زیادہ دیتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر باہر والا طاقتور ہے تو وہ اندر والے کو فیض دیتا ہے اور اگر اندر والا طاقتور ہے تو باہر والے کو فیض دیتا ہے. آپ یہاں رک کے سوچیں کہ باہر فیض آ سکتا ہے اندر والا بھی باہر کوئی تاثیر دے سکتا ہے. بھائی صاحبان سوچنے کی بات یہ ہے کہ فیض دینے پہ آئے تو ایک ٹہنی باہر سے اندر کا فیض دیتی ہے اور ٹہنی تو ایک طرف رہی. اللہ کے پیارے محبوب وہ ہیں جن کی خاطر یہ شاخیں یہ سبزہ یہ باغات بنائے گئے ہیں. کملی والا حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ شان و عظمت یہ ہے کہ مزار کے اندر رہ کے بھی فیض عطا فرما رہے ہیں. جو حضور کے امتی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں وہ بھی چونکہ حضور کے رستے پر ہیں وہ بھی قبر سے باہر والوں کو فیض دے رہے ہیں. آپ سوچیں یار اندر سے باہر فیض. بھائی باہر سے اندر تو سمجھ آ گئی نا. ایک پتا ہرا باہر سے اندر کیا دے رہا ہے؟ فیض دے رہا ہے. اچھا ایک بات بتائیے وہ جو ٹہنی لگائی تھی اس ٹہنی کی یہ نیت تھی کہ میرا فیض قبر کے اندر جائے؟ وہ تو اپنی روٹین میں چونکہ ہری ہے تو اللہ کا ذکر کرتی ہے. یاد رکھو ہر ہرا درخت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اس ٹہنی کی یہ نیت نہیں تھی. وہ تو اپنی روٹین میں جب تک ہری رہے گی اللہ کا ذکر کرتی رہے گی. وہاں اس کی نیت نہیں فیض پہنچ رہا جو نیت لے کے بیٹھا ہو. جو نیت ارادہ لے کے بیٹھا. اور میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر ایک پتے کا ایک ٹہنی کا چھوٹی سی شاخ کا باہر سے اندر فیض جا رہا ہے تو قبر ہے آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کی. تو کیا وہاں سے فیض باہر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر. بھائی فیض آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کتنا فیض آ رہا ہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری شفاعت ہو جائے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری نجات ہو جائے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری بخشش ہو جائے. اور آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کر دوں. لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم کرم کے مالک ہیں کہ حضور کا فیض ادھر سے ادھر جا رہا ہے ادھر سے ادھر جا رہا ہے. کہنے دیجئے کہ سارے جہان میں فیض ہی حضور کا ہے. بڑی خوش قسمتی ہے اکبر علی صاحب نقشبندی کی کہ انہوں نے اپنے گھر میں اس محفل کا اہتمام کیا. اللہ ان کے اس گھر کو اس ذکر کی برکت سے نور علی نور تو کر چکا ہے. کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں فرشتے آتے ہیں اور جہاں فرشتے بلیک فرشتے بشر ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ نور. بولیے نور علی نور تو پہلے ہی گھر ہو چکا ہے. اور یاد رکھو کتنا یہ گھر کتنا روشن ہوا ہے کتنا نور علی نور ہوا ہے. یاد رکھو یہاں ابتدا ہوئی قرآن پاک کی تلاوت سے. کس سے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے. اور جہاں قرآن پڑھا جائے حضور فرماتے ہیں وہ گھر اس طرح چمکتا ہے
کہ جیسے زمین والوں کو آسمان پر تارے چمکتے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آسمان پر رہنے والے فرشتوں کو اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ گھر آسمانوں سے زمین پر چمکتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے اور صاحب خانہ کی جو نیت مراد ہے وہ بھی قبول و منظور فرمائے، اور وہ صاحبان جو کل عرص پاک پر گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو بھی قبول فرمائے، اور پیر و مرشد کے دربار اقدس کی حاضری کا جو لمحات گزرے اللہ ان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ان کے طفیل ہماری، ہمارے باپ کی، ہماری ماں کی، ہمارے جتنے بچھڑے ہیں، ہمارے جتنے زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ اب تھوڑا سا ذکر ہوگا، اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا۔